हमजा नून जेर इन, नून जबर ना, क्या बना इन ना, ना नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ना को खींचेंगे तो मतलब बदल जाएगा, ठीक है। इन ना, अब बन गया इन नल, इन नल। लजीना, जाल या ज़ेर, ज़ी नून ज़बर ना, लजीना, इन्नल लजीना, इन्नल लजीना। काफ ज़बर का, फा ज़बर फा और रा वाव पेश, रू, क्या बना कफरू, इन्नल लजीना कफरू। सीन ज़बर सा, वाव अलिफ ज़बर वा, हमजा दो पेश उन, सवा उन। देखिए अलिफ के बाद हमजा है, ये निशान आएगा, ज्यादा खींचेंगे, सवा उन, इन्नल्लज़ीना कफरू सवा उन। आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, क्या बना अलई, हा मीम ज़ेर हिम, क्या बना अलई हिम, अलई हिम। हमजा ज़बर आ, हमजा नून ज़बर अन, क्या बना अन, अन। ज़ारा ज़बर ज़र, अन ज़र। ता ज़बर ता, अन ज़र ता। हामीम पेश हुम, अन ज़र ताहुम, अन ज़र ताहुम। यहां से पढ़े इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम, अअनज़रतहुम। ये देखें, ये हमजा अलग है और ये हमजा इसके साथ है, अअन, ठीक है, अअनज़रतहुम। अम, लाम मीम ज़बर लम, अम लम। तानून पेश तुन, ज़ारा ज़ेर ज़िर, तुन ज़िर हुम, अम लम तुनज़िर हुम, अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम। ला, ये हम पढ़ चुके पहले भी, यू, ला यू मिनूना, ला यू मिनूना। रुकेंगे तो पढ़ेंगे ला यू मिनून। यहां से दोहराएं, इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। खतमा, खा ज़बर खा, ता ज़बर ता, खता मीम ज़बर मा, क्या बना खतम। खतमल्लाहु, खतमल्लाहु, खतमल्लाहु। ये लफ्ज पढ़ चुके। अला, या को नहीं पढ़ेंगे, अला आइन ज़बर आ और लाम खड़ा ज़बर ला, अला, खतमल्लाहु अला।
قاف پیش او، لام واو پیش لو، قلو، بازیر بی، قلوبی، حامیم زیر ہم، قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم. واو زبر و، عین زبر ا، لام کھڑا زبر لا، وعلا، وعلا، سین میم زبر سم، عین زیر ای، سمعی، حامیم زیر ہم، وعلا سمعہم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمعہم. پھر سے یہی وعلا، وعلا، ابصار زری، ابصاری، حامیم زیر ہم، ابصارہم، وعلا ابصارہم. یہاں دیکھیں کھڑا مد ہے نا، کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر کے بعد حمزہ ہے، اس کا مطلب یہاں پر یہ نشان آئے گا، زیادہ کھینچنا ہے. وعلا ابصارہم، غین زیر شین الف زبر کیا بنا، غشا، واو زبر تا دو پیش تن، غشاوتن، غشاوتن، غشاوتن. دیکھیں یہاں پر اگر ہم رکیں گے تو پھر جو بھی جس بھی لفظ پر ہم رکیں، ہم نے پڑھا ہے کہ اس کو آخر میں ساکن کر دیتے ہیں، ہے نا، یعنی جزم دے دیتے ہیں، جیسے یؤمنون، ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی یفلحون، مفلحون. لیکن اگر لاسٹ میں گولتا ہوگی تو اس کو ہم ہا بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی پہلے تھا یہ غشاوتن، لیکن اگر رکیں گے اس پہ تو ہم پڑھیں گے وعلا ابصارہم غشاوہ، کیا پڑھیں گے، غشاوہ، اس تا کو ہا بنا دیں گے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر کچھ بھی ہو اس کو ہا ہی بنائیں گے، غشاوہ، ہاں جب رکنا ہوگا. اگر رکیں گے نہیں تو غشاوتن، وعلا ابصارہم غشاوہ. واو زبر و، لام زبر لا، والا، حامیم پیش ہم. ہاں دیکھیں اگر ہم آگے ملا کر پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، تنوین کے بعد جب واو ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہ تشدید آئے گی، تب پڑھیں گے غشاوتوں، توں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، توں، وعلا ابصارہم غشاوتوں ولہم. اور اگر رکیں گے تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، وعلا ابصارہم غشاوہ، پھر پڑھیں گے ولہم، ٹھیک ہے. عین زبر آ، ذال الف زبر ذا، عذاب دو پیش بن، عذابن. ہاں وہ یہ، ہاں الف بیچ میں ہوگا تو پڑھتے ہیں اس کو. عین زبر آ، ضایا زیر زی، عظیم، میم دو پیش من، عظیم، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. رکیں گے تو پڑھیں گے عذاب عظیم. اس ذال کو پتلا پڑھیں گے، دیکھو نکلنے کی جگہ یہ بھی وہیں سے ادا ہوگا، یہ بھی وہیں سے ادا ہوگا، ذال اور ذو. فرق یہ رہے گا کہ یہ پتلا ہے اور یہ موٹا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ کیسے پتہ چلے گا ذال ہے کہ ذو ہے، آواز تو دونوں کی ایک ہی ہے. عذاب عظیم، ذو کو تھوڑا سا موٹا، ٹھیک ہے، عذاب عظیم، عذاب، ہاں اس کو پتلا کر کے پڑھیں گے اور اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے، عذاب عظیم، عظیم. ایک بار دوہرا لیں، ان الذین کفروا سواء علیہم
اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لا يؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا ایمان والوں کی علامات۔ سب سے پہلے کہا تھا قرآن کریم یہ ایسی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، البتہ یہ ہدایت ہے، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ تو انسان کے ذہن میں آئے گا کیا تمام لوگوں کو اس سے ہدایت ملے گی؟ جواب، تمام لوگوں کو اس سے ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدی للمتقین، ان لوگوں کو ہدایت ملے گی جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، یعنی جو یہ چاہتے ہوں گے کہ ہم پرہیزگار بنے، جو یہ چاہتے ہوں گے کہ ہم کیا بنے؟ متقی بنے۔ دیکھیں ایک آدمی ہے وہ غلط راستے پر چل رہا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں غلط راستے پر ہوں، اس کا یہ ہے کہ جناب اگر مجھے صحیح راستہ ملے گا تو میں قبول کر لوں گا۔ ایک یہ شخص ہے۔ ایک شخص ہے کہ اس کے ذہن میں ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہتا ہے مجھے دکھے راستہ یا نہ دکھے، بس میں جس پر ہوں میں اسی پر چلتا رہوں گا۔ دونوں الگ الگ لوگ ہیں۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان متقیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل میں یہ ہو کہ جناب اگر مجھے صحیح راستہ معلوم ہوگا تو وہ میں کیا لاؤں گا؟ ایمان لاؤں گا۔ جتنے صحابہ کرام ہیں ہر ایک اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور صرف ایک بار دعوت دی، فوراً آپ نے کیا کیا؟ قبول، کوئی شک نہیں، کوئی دوسری بات نہیں، فوراً کیا لے آئے؟ ایمان۔ جتنے صحابہ کرام ہیں وہ ان میں سے ہر ایک اس بات کے لیے تیار تھا کہ جناب اگر حق میرے اوپر واضح ہو جائے گا تو میں کیا لے آؤں گا؟ ایمان لاؤں گا۔ تو ایمان لے آئے، ان کے لیے قرآن نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا آتا ہے، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ حق کیا ہے اور غلط کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اب ہماری عزت کی بات ہے، اب ہماری پگڑی کی بات ہے، اب ہماری چودراہٹ کی بات ہے، اب کچھ بھی ہو ہم اس راستے کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ ابو جہل اور اس کے ماننے والے دوسرے لوگ، آپ دیکھیں ابو جہل کے بارے میں کہ جب یہ لوگ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں کرتے تھے کہ امطر علینا حجارۃ ان کان ھذا من الحق، کہ اگر یہ کیا ہیں؟ حق پر ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اگر یہ حق پر ہیں تو یہ دعا نہیں کرتے تھے کہ ہمیں بھی کیا ہو، پھر ہدایت ہو، نہ کہتے تھے فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی جائے، مطلب ہم مانیں گے نہیں، آپ بس ہلاک کر دو ہمیں، اگر وہ حق پر ہے ٹھیک ہے ہمیں ہلاک کر دو لیکن ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ان لوگوں کی یہاں پر بات ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ الذین کا ترجمہ ہمیشہ قرآن کریم میں جہاں پر بھی الذین آئے گا ہم ترجمہ کریں گے وہ جو، ٹھیک ہے، اور ان کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک۔ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر جگہ بے شک ترجمہ کریں گے۔ ان الذین، اب دیکھیں بے شک وہ جو، کفروا، جنہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، انذرتہم، انذرتا، آپ ڈرائیں، ہم، ان کو، اور کا مطلب ہے کیا، برابر ہے ان پر کیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ کافروں کے لیے برابر ہے، آپ ان کو آگاہ کریں یا آگاہ نہ کریں، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن یہاں پر کفر سے مراد عام کافر نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کے سامنے حق واضح ہو گیا اور انہوں نے ٹھان لی کہ ہم پھر بھی مانیں گے نہیں، یہاں پر ان لوگوں کی بات ہے۔ لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ سوال ہے اگر قرآن کریم ہدایت ہے، ایک طرف تو اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کیا ہے؟ ہدایت ہے، تو ٹھیک ہے جب ہدایت ہے پھر ماننے اور نہ ماننے سے کیا مطلب؟ جو بھی سنے اس کو کیا لانا چاہیے؟ ایمان لانا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے۔ یہاں پر کہا کہ نہیں آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو سوال ہوگا پھر کتاب ہدایت کیسے ہے سب کے لیے؟ جواب دیا ان لوگوں کے لیے اس لیے ہدایت نہیں ہے کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم، اس لیے کہ اللہ نے مہر لگا دی،
अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, कुलूब का मतलब होता है दिल, तो इनके दिलों पर, खतम अल्लाह, अल्लाह ने मोहर लगा दी, अला कुलूबिहिम, इनके दिलों पर, व अला समइहिम, और इनके कानों पर, व अला अबसारिहिम, और उनकी आंखों पर गिशावतुन, पर्दा है, व अला अबसारिहिम, और उनकी आंखों पर गिशावतुन, पर्दा है, व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अजाब है। कि अल्लाह ने इनके दिलों पर क्या लगा दी, मोहर लगा दी, उनके कानों पर भी क्या लगा दी, मोहर, दिलों पर मोहर लग गई, लिहाजा अब हक कितना भी वाज़ेह हो जाए इनके सामने ये ईमान नहीं लाएंगे। कानों पर मोहर लग गई तो कुरान करीम कितना पढ़ पढ़ के इनको सुनाओ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो क्या कहते थे कि जब कुरान करीम पढ़ा जाता था वो कहते थे वल्गौ फीहि लअल्लकुम तगलिबून, कि इसमें शोर मचाओ, जब ये कुरान पढ़ते हैं तो तुम लोग क्या मचाओ, शोर मचाओ, ताकि इनकी आवाज हमारे कानों में ना पड़े। इतने ज्यादा सरकश कि हम सुनना ही नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने फरमाया कि इनके दिलों पर क्या लग चुकी है, क्यों लगी है मोहर। सवाल है अगर अल्लाह ने ही मोहर लगाई तो इनकी क्या गलती है? जवाब, इनकी गलती ये है कि ये सरकश हो गए, ये मानना ही नहीं चाहते हैं। जब ये हठधर्मी पर आ गए तो अल्लाह ने इनके दिल पर क्या लगा दी, मोहर लगा दी। जाहिरी बात है, एक आदमी है उसको आप समझाओ और वो कहे जनाब आप कुछ भी करो मुझे मानना नहीं है, तो फिर आप भी कहेंगे जब तुझे नहीं मानना है तो फिर बाढ़ में जा। इसलिए कि मेरा तो ये है कि जनाब मैं हक आपके सामने वाजे कर सकता हूं, फिर आपका है आप मानो या ना मानो, मैं जबरदस्ती आपको नहीं ला सकता हूं। अगर अल्लाह ताला हर एक को जबरदस्ती हिदायत देने लग जाए कि जनाब जितनी इंसानियत है सबके सब क्या लग जाएं, हिदायत पर लग जाएं, तो इंसान का दुनिया में आना क्या हो जाएगा, ये बगैर किसी मकसद के रहेगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इंसान को भेजा ही गया क्यों, ताकि उसका इम्तिहान लिया जाए, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाया जाए तुम में से अच्छा अमल करने वाला कौन है। अगर जबरदस्ती हिदायत तकसीम की जाएगी तो फिर ये इम्तिहान नहीं होगा। जब इम्तिहान नहीं होगा तो इंसान का मकसद क्या हो जाएगा, फजूल हो जाएगा। इसलिए दो रास्ते वाजे कर दिए, हक को वाजे कर दिया गया, बातिल को वाजे कर दिया गया। अब अगर हठधर्मी की वजह से कोई हक को नहीं मानता है तो अल्लाह फरमाते हैं इसके दिल पर, जब ये बार बार इनकार करेगा, बार बार इनकार करेगा, फिर इसका दिल पर मोहर लग जाती है, फिर इसको हक की बात समझ में नहीं आती है। वलहुम आज़ाब, ये तो दुनिया में इनके लिए अजाब है कि दुनिया में ये हक से गाफिल रहे, लेकिन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, ये यूं समझ रहे होंगे चलो ठीक है जनाब हक नहीं हुआ तो क्या एक दिन मर जाना है, जो मान रहा है जो नमाजें पढ़ रहा है वो भी मर जाएगा, जो नहीं पढ़ रहा है वो भी मर जाएगा, तो क्या हुआ। जवाब दिया वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, यहाँ की बात नहीं चल रही है, कहीं और जगह की बात चल रही है, वहां पर उनके लिए फिर दर्दनाक अजाब होगा, बड़ा अजाब होगा।